نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ساتھ گرامی قدر اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سب سے پہلے تو میرا جی چاہتا ہے کہ ہم سب مل کر اس عظیم مجاہد کشمیر کے لیے دعا گو ہوں، فاتحہ خوانی کریں، جن کی کل بھارتی قید میں جو جام شہادت نوش کر گئے، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، اللہم ادخلہ الجنہ، اللہم نور مرقدہ، اللہم اکرم نزلہ، اللہم وسع مدخلہ، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اللہ ان کے جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر کشمیریوں کو اس بات کی ہمت عطا فرما دے کہ وہ کشمیری بچوں، عورتوں، جوانوں، بوڑھوں سب کو بھارتی درندگی سے نجات دلائیں۔ اللہ رب العزت ان سب کی مدد فرما، آمین وآخر دعوانا آمین الحمد رب العالمین۔ پیارے بچوں، میں نے ایک سورت پڑھی ہے، سورہ فیل اسے کہتے ہیں۔ سورہ فیل کیوں کہتے ہیں؟ اس میں ہاتھیوں والوں کی فوج کا ذکر ہے۔ اس کی بیٹا مختصر سی بیک گراؤنڈ سن لو، پھر میں اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ آپ نے بھی یہ واقعہ ضرور اپنے بچپن میں کہیں سنا ہوگا کہ ابرہہ جو یمن کا خود مختار حکمران تھا، اس نے ایک عظیم الشان کلیسا تعمیر کروایا تھا اور اعلان کیا تھا کہ اب عربوں کا جو کعبہ ہے اس کو میں یمن کی طرف، اس کلیسا کی طرف موڑ دوں گا۔ پھر کیا ہوا؟ اس اعلان، اور اس نے منادی کروا دی، باقاعدہ اعلان کروا دیا۔ یہ اعلان بڑا اشتعال انگیز تھا۔ ایک نوجوان جا کے اس کلیسا میں رفع حاجت کرتی، اور ایک روایت ہے کہ کچھ نوجوانوں نے وہاں جا کے عربوں نے آگ لگا دی۔ اس پر یہ بھی خیال ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ سب کچھ سیلف کانکاکٹڈ خود ہی کیا ہو، خود ہی مینج کیا ہو، تاکہ اسے بہانہ مل سکے عربوں پر حملہ آور ہونے کا اور اس کعبہ کو منہدم کر دینے کا۔ بہرحال اس نے آ کر اعلان کر دیا، اب تو میں بدلہ لے کے چھوڑوں گا، اور اس بیت اللہ کو، اس کعبہ کو، اس کو منہدم کیے بغیر میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ 60,000 کا لشکر لے کر یہ ابرہہ یمن سے روانہ ہوا۔ راستے میں سردار ذو نفر اپنے قبیلے کو لے کر اس کے مقابلے میں آیا، لیکن شکست کھا کر گرفتار ہو گیا۔ پھر آگے بڑھا تو ایک اور سردار نفیل بن حبیب خثمی، اس نے کوشش کی، مزاحمت کی، وہ بھی گرفتار ہو گیا، اس وعدے پر کہ وہ ان کو راستہ بتائے گا۔ اس نے اس کو معافی مل گئی۔ پھر بنی ثقیف قبیلہ ہے، یہ راستے میں طائف کے قریب ہے، وہاں جب یہ لشکر پہنچا ہے تو بنی ثقیف کے لوگ آ گئے،
ایک وفد لے کر سردار مسعود کی سربراہی میں وفد لے کر ابرہہ کے پاس پہنچ گئے کہ بھائی تم جس گھر کو ڈھانے کے لیے آئے ہو وہ یہاں نہیں، وہ تو مکہ میں ہے۔ ان کو فکر یہ تھی کہ ان کے بت، بہت بڑے بت جس کا نام لات تھا، اس کا معبد یعنی وہ جو یوں کہہ لیجئے ان کا بت خانہ یا عبادت گاہ جو تھی یا مندر، وہ وہاں پر تھا۔ تو اس نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور ہم ابو رغال کو آپ کے ساتھ بھیجتے ہیں، وہ آپ کو مکہ تک پہنچا دے گا۔ کہتے ہیں کہ مکہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچ کر یہ ابو رغال بھی مر گیا۔ عرب برسوں اس کی قبر پر پتھر مارتے رہے، سنگ باری کرتے رہے، اور لوگ ہمیشہ لعن طعن کرتے رہے بنی ثقیف پر کہ تم نے اپنے لات کے مندر کو بچانے کی خاطر بیت اللہ پر حملے کا راستہ دے دیا ان کو۔ ابرہہ نے حکم دیا اپنے لشکر کو آگے بڑھنے کا، اور آگے بڑھ کر اہل قریش اور اہل تہامہ کے بہت سارے جانوروں پہ قبضہ کر لیا، مویشیوں پہ قبضہ کر لیا۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے، اور ایلچی بھیجا ابرہہ نے مکہ میں کہ بھائی میرا تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، میں تو اس گھر کو ڈھانے آیا ہوں، اگر تم مزاحمت نہ کرو تو کوئی ہماری لڑائی کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بات کرنا چاہے تو ان کو، ان کے سردار کو میرے پاس لے آنا۔ اب مکہ کے اس وقت سب سے بڑے سردار عبد المطلب ہی تھے۔ یہ ابرہہ کے پاس پہنچے، بڑے وجیح اور بڑی شاندار شخصیت۔ ابرہہ بڑا متاثر ہوا، تخت سے اتر کر آ کے ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ فرمائیے، تو اب حضرت عبد المطلب کہنے لگے بھائی بات سنو، میرے 200 اونٹ واپس کر دو۔ کہا میں تو سمجھا تھا کہ آپ نے اتنی چھوٹا سا مطالبہ کر دیا، میں تو کچھ اور توقع کر رہا تھا۔ کہا دیکھو میں تو مالک ہوں ان 200 اونٹوں کا، رہا یہ گھر اس کا ایک رب ہے اور وہ اس کی حفاظت خود کر لے گا۔ ابرہہ کہنے لگا اب اس کو کوئی مجھ سے نہیں بچا سکتا۔ حضرت عبد المطلب یہاں سے واپس لوٹ گئے، جا کے قریش والوں سے کہا اپنے بیوی بچوں کو لے کے پہاڑوں پہ چلے جاؤ۔ قریش کے سردار حضرت عبد المطلب یہ سب خانہ کعبہ میں آ گئے، اللہ کے گھر کے دروازے کے کنڈے کو پکڑ کے دعائیں مانگی رو رو کر، اے اللہ یہ تیرا گھر ہے، تیرے خادم ہیں، تو حفاظت کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد وہ پہاڑوں پہ چلے گئے۔ ابرہہ اپنے اسی جوش اور تکبر میں آگے بڑھا، ہاتھی آگے آگے تھے، اور سب سے آگے جو ہاتھی تھا اس کا نام محمود تھا، وہ بیٹھ گیا۔ اس کو اٹھائیں تو وہ اٹھے نہیں اور چلے نہیں، مکہ کی طرف آگے نہ بڑھے، اس کو جنوب کی طرف کریں تو وہ بھاگنا شروع کر دے، شمال کی طرف موڑیں تو بھاگنا شروع کر دے، مشرق کی طرف بھی وہ بھاگنا، لیکن مکہ کی طرف، مغرب کی طرف وہ ایک قدم بھی چلنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اور اس دوران پھر اللہ کا فیصلہ آ گیا، اللہ اکبر، جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کے لشکر اللہ نے بھیج دیے، جن کی ایک چونچ میں ایک پتھر تھا، 2 ان کے پنجوں میں تھے۔ انہوں نے وہ یعنی طوفانی بارش کی ہے پتھروں کی، سنگریزوں کی، وہ چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، اللہ اکبر، جس کے جسم پہ وہ پتھر لگتا تھا وہ گل کر نیچے گرنا شروع ہو جاتا تھا، خون اور پیپ نکلنا شروع ہو جاتی تھی۔ اسی طرح کچھ تو وہیں پر مر گئے، کچھ بھاگتے ہوئے مرے، اور کوشش انہوں نے وہ جو نفیل بن حبیب خثمی کو، جو ان کو راستہ بتانے یمن سے ساتھ آیا تھا، اس کو ڈھونڈا، کہا بھئی ہمیں بتاؤ ہم واپس جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اب تو اللہ تمہارا پیچھا کر رہا ہے، اب تمہارے بچنے کا کوئی راستہ نہیں، انکار کر دیا اس نے، اب تم غالب نہیں ہو، مغلوب ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سب راستے میں ہی مر، کوئی یمن نہیں پہنچ سکا۔ ابرہہ بھی
خصم پر، بلاد خصم پہ پہنچ کے جا کے مر گیا۔ اللہ، اس کی ایسی دھاک بیٹھی ہے، عرب کے بچے کو یہ برسوں تک یاد رہا، اور کئی سال تک اہل قریش اور اہل عرب صرف اللہ کی بندگی کرتے رہے۔ 360 بت بھی تھے خانہ کعبہ میں، اب بتوں کو بھول گئے۔ کیوں؟ اللہ کی شان اور بیت اللہ کا مقام انہیں سمجھ میں آ چکا تھا۔ اس دوران اللہ اکبر، یہ کوئی 40-45 سال کو زیادہ نہیں ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ جس سال یہ واقعہ پیش آیا ہے، اسی سال محرم کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا، اور ربیع الاول میں حضور کی پیدائش ہوئی ہے کو 50 دن کے بعد۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ولادت کا سال ہے اسے عام الفیل کہتے ہیں۔ پھر 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت سے سرفراز ہوئے، اب آپ نے قریش کو دعوت دینا شروع کر دی۔ اب قریش جب مخالفت کرنے لگے تو پھر اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، الم تر کیف۔ عربوں، اہل عرب سے بظاہر تو خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اصل میں خطاب پورے عرب اور قریش سے ہے۔ تم نے دیکھا نہیں؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کس طرح ہاتھی والوں کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کی جو خفیہ تدبیر تھی کس طرح سے ہم نے اس کو ناکام بنا دیا۔ اچھا، پتہ ہے یہ خفیہ تدبیر کیا تھی؟ بھائی بظاہر تو وہ خانہ کعبہ کو اعلان تو یہ کیا ہوا تھا کہ ہم ڈھانے آئے ہیں، بالکل یہ مقصد بھی تھا، لیکن در پردہ وہ اس تجارت پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے جو عرب اور قریش کر رہے تھے، عرب سے لے کر شام اور فلسطین کی طرف بحر احمر کے ساتھ ساتھ۔ تو معاشی مقصد اندر چھپا ہوا تھا۔ آج کے دور میں بھی آپ کو پتہ ہے سپر پاورز کئی علاقوں پہ حملے کرتی رہی ہیں۔ مقصد کیا؟ مجھے ایک اشارہ میں کر سکتا ہوں، جب عراق پر حملہ ہوا ہے تو امریکہ میں جلوس نکلتے، ریلیاں نکلتی تھی، لوگوں نے پلے کارڈ ہاتھوں میں اٹھا رکھے تھے، وی ڈونٹ وانٹ وار فار آئل، آئل پہ قبضہ کرنا تمہاری نیت ہے، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ باتیں جو کل ہوئی ہیں وہی آج ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اللہ نے جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیج دیے، اور تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جو ان پر سنگریزوں کی بارش کر رہے تھے، فَجْعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، پھر ان کا کیا حال کر دیا، جس طرح کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، پاؤں میں روندا جا رہا ہوتا ہے، کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ قریش والوں، اللہ کے مقام کو پہچانو۔ ایک بات میرا جی چاہتا ہے، بچوں آپ کے ساتھ چاہتا ہوں شیئر کرو، آج کے دور میں بولو یہ اصحاب الفیل کون ہیں، بوجھو، میں نہیں بتاتا، آپ خود بوجھتے رہو جی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، ہر سورت آپ کو قیامت تک کے لیے پیغام دیتی رہے گی۔ جس سورت کو پڑھو حالات حاضرہ کے ساتھ ریلیٹ کر لیا کرو۔ بس میرے بچوں، میری دعا ہے اللہ کریم ہمیں اس رب کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ گھر کی حفاظت اللہ نے کی، اپنے گھر کی معجزہ ہوا یہ حضور کی ولادت سے پہلے کا، میں کہتا ہوں حضور کا معجزہ ہے، ولادت سے پہلے کا معجزہ ہے۔ میسج کیا ہے؟ اس رب کو پوجو جس رب نے یہ معجزہ کر دکھایا تھا، وہی اس لائق ہے۔ باقی سارے جھوٹے خدا ہیں، وہ کوئی سپر پاور ہو یا کوئی اور بھی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔